اے ایمان والو تو وقت سے پہلے ہی نہ چلے جایا کرو. کیا وقت سے پہلے ہی؟ ذرا توجہ کریں نا. آپ کبھی اپنے بیٹوں سے بیزار ہوتے ہیں؟ بولے نا, نہیں نہ ہوتے. لیکن دوست یار ہر وقت گھر میں بیٹھے رہیں تو طبیعت ہو جاتی ہے نا کہ یار اب میری پرائیویسی بھی ہے, میری رازداری بھی ہے نا. میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاروں, بچوں کے ساتھ وقت گزاروں, ہے نا, ہوتا ہے نا. اب یہ بڑا باریک سا فرق قرآن بیان کر رہا ہے, بڑا باریک سا فرق ہے کہ پہچانو اہل بیت رسول کو, اہل بیت رسول کو پہچانو. کہ انہیں یہ نہیں کہا جاتا تم کیوں آئے ہو, کیونکہ وہ تو گھر والے ہیں, سمجھ آ رہی. اور انہیں یہ نہیں کہا جاتا اب تم جاتے کیوں نہیں, کیونکہ وہ تو گھر والے ہیں, گھر والے تو گھر میں ہی رہتے ہیں. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ لہذا تم رسول اللہ کے خدام اور صحابہ کا نام لے کر ان کی بھی ادبیاں کرو گے جن کے ساتھ میرے نبی کا سکون جڑا ہوا ہے. میرے نبی کا بولیے کہ وہ ساری عمر بھی گھر میں رہیں, کیا تو طبیعت بھرتی نہیں ان سے, جی بھرتا ان سے نہیں ہے. اب سنیے گا, میں قرآن سنا رہا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے تو وقت سے پہلے نہ جایا کرو اور وقت پر جایا کرو, اور جب وقت پہ چلے جاؤ, کیا وقت پر چلے جاؤ, الا ان یؤذن لکم, تو رسول اللہ کی اجازت سے, کیا حضور کی اجازت سے وہاں حاضر ہونا, اجازت کے بغیر حاضر نہ ہونا, اجازت کے بغیر حاضر نہ ہونا. اور فرمایا کہ جب تم کھانا کھا چکو تو کھانا کھاتے ہی فوری اٹھ کے چلے جایا کرو. میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. کیا سنا رہا ہوں جی؟ فرمایا کھانا کھا کے فوری اٹھ کے چلے جایا کرو. کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی, اس لیے کہ میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے تم زیادہ دیر بیٹھ کے باتوں میں لگے رہتے ہو, حضور کو تکلیف ہوتی. فیستحیی منکم, اور وہ شرم محسوس کرتے, تمہیں یہ نہیں کہتے اب اٹھ کے چلے جاؤ, شرم محسوس کرتے ہیں لیکن تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں کہ تم زیادہ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہو. حضور تکلیف محسوس کرتے ہیں, لہٰذا اٹھ کے چلے جایا کرو جب کھانا کھا لو. تو کہا میرے نبی کو تو حیا آتی ہے, واللہ لا یستحیی من الحق, لیکن اللہ کو حیا نہیں آتی. اللہ تو حق بات کہہ دیتا ہے کہ جب کھانا کھاؤ اٹھ کے چلے جایا کرو. اٹھ کے بولیے چلے جایا کرو. نہ اجازت کے بغیر آیا کرو, نہ وقت سے پہلے آیا کرو, اور نہ کھانا کھانے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں رہا کرو, بلکہ فوری اٹھ کے چلے جایا کرو. حضور کو تکلیف ہوتی تم زیادہ دیر وہاں بیٹھو گے. اب توجہ کریں, توجہ ہے سب کی آخر تک. اس میں اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ خدا تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے کہ میرے نبی کے بیت کو, بیت نبی, بیت کہتے ہیں گھر کو, بیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بیت نبی کو معمولی نہیں سمجھنا, بیت نبی کو, بیت نبی کا بہت بڑا ادب ہے. یا اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے تو؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بیت نبی کا اتنا بڑا ادب ہے تو اہل بیت نبی کا کتنا بڑا ادب ہوگا. بھئی میری طرف توجہ کریں. یہ ایک مکان خالی ہو تو کوئی اس کا پروٹوکول ہے, اندر کیسے جانا ہے باہر کیسے جانا ہے, بولیے نا. کسی گھر کا پروٹوکول اس گھر میں رہنے والوں کی وجہ سے ہوتا ہے, ایسا ہی ہے جی. تو قرآن نے کہا بیت نبی کے ادب کو معمولی نہ سمجھنا, بیت نبی کا ادب اتنا بلند ہے کہ اس معاملے میں ہمیشہ حساس رہنا. سمجھایا کیا گیا؟ سمجھایا یہ گیا کہ جب بیت نبی کا اتنا بلند ادب ہے تو اس بیت میں رہنے والے اہل بیت نبی کا کتنا بلند ادب ہوگا. لہذا نسبت بیت کا ادب کرتے رہنا اور نسبت اہل بیت کا ادب کرتے رہنا, یہ قرآن سمجھا رہا ہے. کون بولیے؟ اور اسی کو حضرت امام مالک نے بیان کیا. کس نے بولیے؟ توجہ ہے جی. اب میں ذرا سپیڈ سے گزروں گا دلائل سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
توجہ فرمائیے، خلیفہ ابو جعفر مسجد نبوی میں آیا، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا اپنی کتاب الشفاء بالتعریف حقوق المصطفیٰ میں۔ مسجد نبوی میں آیا تو امام مالک سے بحث کرنے لگ گیا، امام مالک سے بولی بحث کرنے لگے۔ ناظر ابو جعفر امیر المؤمنین مالکن فی مسجد رسول اللہ، حضور کی مسجد میں، حضور کی بارگاہ میں امام مالک سے بحث کرنے لگ گیا کسی بات پر۔ یہ تھے علماء دلیر، حق بولنے والے، لوگوں کی وجہ سے حق چھپانے والے نہیں، حق بولنے والے۔ تو امام مالک نے کہا، اے خلیفہ لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، امام مالک نے کہا خلیفہ اپنی آواز بلند نہ کر، حضور کی بارگاہ ہے۔ اور وہ بادشاہ یہ ہمارے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے تھے 4 سال کے لیے آئے اور بھاگ گئے اور جب تک وہ ہیں تب بھی گالیاں پڑ رہی، نہیں، بڑے زبردست جابر بادشاہ ہوتے تھے، کسی پہ شک بھی ہو جاتا تو گردن اتار دیتے۔ لیکن امام مالک کا ایمان دیکھیں، کہا اپنی آواز اونچی نہ کر، رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ فإن اللہ تعالی ادب قوما فقال لا ترفعوا اصواتکم، کہا تم نے پڑھا نہیں، اللہ نے امت کو ادب یہ سکھایا میرے نبی کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کرنی، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور کہا ومدح قوما فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور کہا اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو حضور کی بارگاہ میں آواز پست رکھتے ہیں، آواز آہستہ رکھتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اور کہا وذم قوما فقال ان الذين ينادونكم من وراء الحجرات، اور کہا ان لوگوں کی اللہ نے مذمت کی جو حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتے، حضور کی بارگاہ کا۔ اب تو بتا کہ تم کن لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہے، ادب والوں میں سے یا بے ادب لوگوں میں سے؟ اور کہا وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، کہا حضور کا ادب جس طرح آپ کی حیات میں تھا اسی طرح آپ کی ممات میں بھی ہے، جس طرح ظاہری زندگی میں ادب تھا اسی طرح زندگی پردہ فرما جانے کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اسی طرح قائم و دائم اور واجب العمل ہے۔ جب یہ سنا تو ابو جعفر خلیفہ چپ ہو گیا، ابو جعفر خلیفہ بولیے، اب سنیں۔ فقال یا ابا عبداللہ استقبل القبلہ وادعو ام استقبل رسول اللہ، کہنے لگا اے مالک، اے ابو عبداللہ مالک بن انس امام مالک سے کہنے لگا میں نے دعا کرنی ہے، کیا؟ تو میں دعا کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کروں یا رسول اللہ کی طرف منہ کروں؟ میں نے دعا کرنی ہے، میں قبلہ کی طرف منہ کروں یا رسول اللہ کی طرف منہ کروں؟ تو امام مالک نے کہا وَلِمَا تُصَرِّفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم علیہ السلام إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، امام مالک نے فرمایا تو سرکار سے چہرہ پھیرنا چاہتا ہے، حضور سے چہرہ پھیر کر کعبے کی طرف کرنا چاہتا ہے، نادان ہے۔ یہ سرکار تو وہ ہستی ہے جو تیری بخشش کا وسیلہ ہے اور تجھ سے لے کر ساری نسل آدم حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی قیامت والے دن وسیلہ ہے۔ تو جن کے وسیلے سے انبیاء شرف پائیں گے قیامت والے دن، تو ان سے چہرہ پھیرنا چاہتا ہے اور قبلہ کی طرف کرنا چاہتا ہے۔ تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اصل قبلہ کون ہے، تجھے نہیں پتہ چلا ابھی تک؟ اللہ اکبر۔ کہا بل استقبلہ واستشفع بہ، کہا بلکہ رسول اللہ کی طرف منہ کر، کیا؟ اور حضور سے شفاعت مانگ، سرکار سے بولیے شفاعت مانگ، فیشفعہ اللہ، اگر حضور نے شفاعت کر دی تو اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ اور کہا قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اللہ نے تو فرمایا جب جانوں پہ ظلم ہو جائے تو جہاں بھی ہو وہاں سے نکلو اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ، وہاں کے اللہ سے معافی مانگو اور حضور سے سفارش کے لیے کہو، اگر حضور سفارش فرما دیں تو اللہ فوری تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اب امام مالک نے یہاں کیا سکھایا؟ توجہ ہے کسی کی کہ نہیں؟ بولیے نا۔ امام مالک نے کئی چیزیں سکھائیں۔ امام مالک نے سمجھا دیا کہ ظالم بادشاہ جابر بادشاہ بھی ہو تو اس کے سامنے نسبت مصطفیٰ کا ادب بیان کرنے سے کبھی ڈرنا نہیں ہے، کبھی ڈرنا، حضور کے ادب پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، روکو ٹوکو، اس کو واضح طور پر کہہ دو یہ حضور کے ادب کا مسئلہ ہے، یہ سرکار کی نسبت کے ادب کا مسئلہ ہے، خبردار اس کو
اس کو غیر حساس مت لو، یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس کو معمولی مت لو۔ دوسرا ادب امام مالک نے کیا سمجھایا؟ وہ یہ کہ اے امت مسلمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی نسبت کے ادب کو معمولی نہ سمجھنا، اس کو معمولی نہ سمجھنا، بلکہ اس کا ادب کعبۃ اللہ کے ادب سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے، کعبۃ اللہ کے ادب سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو اللہ کی قربت چاہیے اور دعاؤں کی قبولیت چاہیے تو وہ اگر دو آپشن سامنے آ جائے کہ قبلہ کی طرف منہ کرے یا مصطفیٰ کی طرف منہ کرے، تو کہا اگر واقعی اللہ کی قربت اور اپنی دعاؤں کی اجابت اور قبولیت چاہیے تو قبلہ چھوڑ دے اور روح کو مصطفیٰ کی جانب کر لے۔